ٹوڈیز وتھ فاطمہ میں خوش آمدید۔ آج کا دن کیسا رہے گا جاننے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے۔ چلتے ہیں پہلے سٹار کی طرف جو کہ ہے ایریز کا 15 جولائی 2024 منڈے کا دن کیسا رہے گا۔ تو ایریز ایموشنلی آپ تھوڑا سا لو فیل کر رہے ہیں، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے اور دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گریسفلی کام کر رہے ہیں، اپنی ہارڈ ورک آپ پورا کر رہے ہیں۔ پرائورٹائز کریں اپنی ضروریات کو پرائورٹائز کرنے کے بعد اس کے اگینسٹ نہ کام کریں۔ آپ کو اپنی گڈ ول کی وجہ سے کوئی ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے، یعنی آپ نے کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا ہوا ہے، بدلے میں وہ بھی آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرنے کا سوچ رہا ہے یا کرے گا آپ کے ساتھ۔ اور جو آپ کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، جیسے آپ کسی قسم کا کوئی ہارش ورڈ نہیں بولنا ہے کسی کے ساتھ، کیونکہ سٹارز کی ڈائریکشن کچھ اس قسم کی ہے کہ آپ اپنے فائدے کے لیے کچھ کہہ رہے ہوئے اپنے فائدے میں کی سینس میں اس طرح بات کر رہی ہوں کہ روڈلی نہیں بات کرنی ہے۔ آپ کریٹیو ہیں، سیلف امپروومنٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ صرف آپ کو ڈیفیکلٹی اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف روڈ بیہیویئر کے اوپر ہو سکتی ہے، اس پہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے تھوڑی سی ورکنگ کریں، کنورسیشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرنی ہے کہ کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ چیزیں اب جلدی میں نہیں کرنی، سب سے امپورٹنٹ بات، چیزوں کو جلدی میں نہیں کرنا۔ اگر جلدی میں کریں گے تو کام خراب ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ پازیٹیولی کام کرنا ہے، لیکن چاہے اس کو 5 7 10 منٹ زیادہ لگا لیں کسی کام کو، لیکن کام ضرور ٹھیک کریں، کیونکہ جلدی میں کام خراب ہونے کے چانسز نظر آ رہے ہیں۔ ہیلتھ کی طرف آپ نے خاص دھیان دینا ہے، جو ہے وہ خاص طور پر اچھی چیزیں کھانی ہیں، اچھی چیزوں میں انویسٹ بھی کرنا ہے، لے کر بھی اچھی چیزیں ہی آنی ہیں آپ نے۔ اور جہاں تک آپ کی لو لائف کا تعلق ہے تو اس میں بھی آپ کو گڈ گیسچرز ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اچھے لیکن پیشنیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ سویٹ بھی بنیں، تاکہ آپ کے پارٹنر کی طرف، آپ کے گھر والوں کی طرف بھی آپ کا رسپانس اچھا ہو۔ آپ جو ہیں وہ ایفرٹ تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن پولائٹ تھوڑے سے، جیسے میں نے کو کہا نا، روڈ نہیں ہونا ہے کسی کے ساتھ۔ اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے منی کا، جاب سے ریلیونٹ، تو آپ کوئی جاب سوئچ کرنے کا اگر سوچ رہے ہیں تو پہلے اس کو چیک کر لیں کہ وہ کیسی ہے، کہیں اس میں ایسا تو نہیں کوئی ڈینجرس سا بانڈ تو نہیں کوئی کسی قسم کا فیل کروا رہے، آپ باؤنڈ تو نہیں ہو جائیں گے کسی طرح، تو اس میں تھوڑا سا دیکھ لیں۔ آپ کی پروموشن یا آپ کی کوئی شفٹنگ کے چانسز، سوئچ کرنے کے جاب کے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اپنی کریئر کی طرف فوکس ہیں، کنسلٹ کر رہے ہیں اس سے ریلیونٹ، اور کسی سے بھی اس سے ریلیونٹ بات چیت کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایڈوائس لینا چاہتے ہیں کسی سے، یا کسی کی ایڈوائس پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں، تو بھی آپ کے لیے اچھا وقت ہے، آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو اچھا مشورہ ہی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن خود بھی آپ نے کوشش کرنی ہے ڈاکومنٹیشن دھیان سے پڑھیں، کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی کنڈیشن تو نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کی پرائورٹیز کو تو نہیں وہ ڈیمیج کرے، تو صرف اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ موڈ آپ کا 40 to 50% ہے، ہیلتھ آپ کی 40 to 50% ہے، دولت جو ہے وہ 30 to 40% ہے، محبت جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو کہا ہے پولائٹ رہیں، ویل اینڈ گڈ 50 to 60% ہے، کریئر بھی 40 to 50% ہے۔ نیو ڈائریکشنز اوپن ہو رہی ہیں اور اپرچونیٹیز کو گریب کریں۔ اگر گڈ اپرچونیٹیز آپ کو مل رہی ہیں تو آپ یا کریموں کا ورد کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ پر آسانی فرمائیں گے۔ چلتے ہیں اگلے سٹار کی طرف۔ ٹورس کا منڈے کا دن 15 جولائی کیسا رہے گا؟ تو آپ خود کو شاید سمجھا رہے ہیں کچھ ارلی مارننگ سے ہی کہ آپ نے ریالٹی میں رہ کر کام کرنا ہے، امیجینیشنز میں نہیں جانا ہے۔ ایموشنلی آپ خود کو ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپ ریالٹی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی فیلنگز کو لوگوں سے چھپا رہے ہیں۔ گلٹ، شاید کسی چیز کا گلٹ ہے، کسی فرینڈ کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ، یا کسی فیملی ممبر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے سے ریلیونٹ، اس کے میں نے نہیں گزار سکتا یا نہیں گزارنا چاہتا، تو اس سے ریلیونٹ آپ کو گلٹ ہے کہ میں کیوں گزار رہا ہوں، تھوڑا سا ٹائم لے کر نہیں ایڈجسٹ ہو پا رہے ہیں تو تھوڑا سا ڈسٹینس مینٹین کر لیں۔
چیزوں کو ریئلسٹک لے کے چلیں. آئی تھنک آپ نے آئیڈیلائز زیادہ کر لیا چیزوں کو، اسی وجہ سے آپ ایموشنلی دباؤ کا شکار ہیں. تو ان چیزوں کو جو ہے اس پر آپ ورکنگ کر سکتے ہیں. ریئلسٹک وے میں سوچنا ہے، آئیڈیلسٹک ہو کے نہیں سوچنا. جو ہر کوئی ہے وہ انسان ہی ہے، چاہے وہ آپ کا دوست ہے، چاہے وہ آپ کا فیملی ممبر ہے، چاہے وہ کوئی اور ہے، لیکن اس میں آپ نے ریئلسٹک ہو کے سوچنا ہے، آئیڈیلسٹک ہو کے نہیں سوچنا. اور غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، کسی اور سے نہیں ہوتی. ایکسٹرا خود کو انکریج کرتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں. آپ کا مائنڈ اس وقت تھاٹ سے فل ہے، کسی بات پر آپ نے بہت اسٹریس لیا ہوا ہے. کسی کو جج کرنے میں شاید آپ نے غلطی کی ہے، یا خود کوئی مطلب کسی کام میں انڈلج ہو گئے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو کچھ دیر کے لیے اوائڈ کریں ایسے کمنٹس کو جو آپ کو جو ہے مطلب برا فیل کروا رہے ہیں، ڈاؤن فیل کروا رہے ہیں. ڈسپلن کے ساتھ اپنے ٹاسک کو لے کے چلنے کی کوشش کریں، اور اپنی انرجی کو اپنی جاب کی طرف لگائیں، اور اپنی ہیلتھ کو امپروو کریں، نہ کہ لوگوں کی باتوں کی طرف یا گلٹ میں اپنی صحت اور اپنے ٹائم کو ویسٹ کریں. اپنی صحت کو امپروو کریں. آپ نے شاید مطلب کوئی ایکسرسائز کریں. بیڈ اور چیئر کے علاوہ بھی جو ہے وہ زندگی ہے. ظاہر سی بات ہے آپ بیزی ہیں، لیکن تھوڑا سا ٹائم اپنے مائنڈ کے لیے، اپنی ہیلتھ کے لیے بھی ضرور نکالیں. جہاں تک آپ کی لو لائف کا تعلق ہے تو آپ شاید کنفیوز ہیں. مطلب گھر والوں کے ساتھ بھی آپ کا ریلیشن جو ایسا اسٹرانگ نہیں ہے. آپ ان کی باتوں کو سمجھ نہیں رہے ہیں، یا ان کی باتوں سے ریلیونٹ آپ میں مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے. تو ان چیزوں سے ریلیونٹ کول مائنڈ ہو کے ان کی باتوں کو سنیں. اگر وہ کوئی ڈیسیژن لے رہے ہیں، کوئی فیصلہ لے رہے ہیں، تو صرف ٹھنڈے ذہن کے ساتھ اس کو سننے کی کوشش کریں. اگر آپ ان کے ساتھ ولنگ نہیں ہیں تو اسٹریٹ فارورڈ آپ کہہ سکتے ہیں. ادروائز ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آپ کو سمجھنے میں، فیصلہ کرنے میں مدد کر سکتا ہے، سچویشن کو ایویلیویٹ کرنے میں مدد کر سکتا ہے. جہاں تک آپ کے فائنانس کا تعلق ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے اس وقت شاید آپ فائنینشلی تھوڑی پرابلم میں ہیں، اور اس کے لیے آپ سٹیپس بھی لے رہے ہیں. منی ٹربل از اے ویری بیڈ ٹربل، اور مطلب وہ آپ کے بہت سارے ڈیسیجنس پر بھی حاوی ہو رہی ہے. آپ کے پاتھ ڈیسیجن کرنے کے اندر بھی مشکل ہو رہی ہے، رائٹ فیصلہ کرنے میں بھی مشکل ہو رہی ہے. کوشش کریں کہ کریئر کی طرف دھیان دیں، نہ کہ پیسے کی طرف دھیان دیں. فائنینشلی آپ کو کچھ مسائل کا سامنا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ اپنے مطلب صحیح راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں. تو موڈ آپ کا ٹھیک ہے، 40 to 50% ہے. ہیلتھ 30 to 40% ہے. دولت 20 to 30% ہے. محبت 20 to 30% ہے. اور کریئر بھی 20 to 30% ہے. آپ اگر مطلب کریئر میں تھوڑا سا ورک کر لیتے ہیں، ہارڈ ورک آپ کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن جیسے ہی آپ کے کریئر میں تھوڑی آسانی ہوئی تو ڈیفینیٹلی آپ کے فائنینشیل ایشوز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، وہ ریموو ہو جائیں گے. آپ یا رزاقوں کا ویٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے لیے نئے راستے جو ہیں وہ کھولیں گے. چلتے ہیں اگلے سٹار کی طرف جو کہ ہے جیمینائی. جیمینائی کا 15 جولائی 2024 کیسا رہے گا؟ تو منڈے کا دن آپ جو ہے وہ مختلف ریلیشن کو ایگزامن کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، سوشل گیدرنگز بھی آپ کی نظر آ رہی ہے. آپ جو ہے وہ آپ سنڈے والی ویڈیو بھی دیکھ لیں، اس میں بھی میں نے آپ کو کہا ہے کوئی روڈ یا ہارش بیہیویئر نہیں کرنا ہے. لاسٹ ویک سے آپ بہت بیزی ہیں، پریشر بہت زیادہ. اب اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ روڈلی کنورسیشن کر رہے ہیں، غصے میں بھی بہت زیادہ ہیں. انرجی جو ہے وہ آپ کی مطلب مینٹلی ایموشنلی دونوں طرح سے آپ کو اس نے آپ کے ہارڈ ورک نے کہیں، آپ کی ایموشنلی ڈیمیج نے کہیں آپ کو نقصان پہنچایا ہے، جس کا رزلٹ اینگر ایشوز کی شکل میں نظر آ رہا ہے. اور آپ کی جو مطلب جو سٹارز کی جو ٹرانسفارمیشن ہے نا، اس میں بھی یہ چیزیں جو ہے وہ مشکل سے ہی ریکور ہوتی نظر آ رہی ہیں. لیکن آپ نے اپنی ہیلتھ کی طرف تھوڑا سا فوکس کرنا ہے. امید ہے کہ اگر آپ کی ہیلتھ تھوڑی بہتر ہوتی ہے تو آپ جو ہیں وہ ان مسائل کو پھر بھی تھوڑی بہت ہینڈل کر لیں گے.
سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ کو میں لاسٹ ویک سے کہہ رہی ہوں، اپنی باؤنڈریز، اپنی لمٹس ڈیفائن کریں دوسروں کے ساتھ، تاکہ وہ آپ کو پرسنلی جو ہیں وہ نقصان نہ پہنچا سکیں، ایموشنلی آپ کو دباؤ کا شکار نہ ہونا پڑے۔ آپ کام کر سکتے ہیں اس کے لیے، اور آپ کریں، دوسروں کو سرو لازمی کریں، لیکن جو ہے ایسی ہیبٹس ڈیولپ نہ کریں کہ وہ پورا ہی کام آپ سے کروائے۔ تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب جب آپ ان کا کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ بڑے غصے کے ساتھ رپلائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا مطلب تھوڑا سا آپ پولائٹ رہیں، اپنے نا ذہن پہ سوار نہ کریں کسی چیز کو جس کا رزلٹ جو ہے وہ برا نکلے۔ آپ یا ودودوں کا ورد کر سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر آسانی فرمائے، اور آپ کے کام کے معاملوں میں اور آپ کے لوگوں کے معاملوں میں آپ پر آسانی ہو۔ اور آپ جو ہیں وہ مطلب آپ اپنی جاب سے ریلیونٹ بہت سیریس ہیں، اپنے ورک سے ریلیونٹ بہت سیریس ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن مطلب کوئی کسی کی خاطر نہ پیسہ لینے کی کوشش نہ کریں، بورو کرنے کی، کہ میں جی پیسے لے کے اس کی مدد کر دوں گا اور اس کو دے دوں گا، یہ آپ کے لیے مزید مطلب ان نیسیسری اسٹریس کریٹ کر دے گا آپ کے لیے، اور آپ کے ورک پہ بھی مسئلہ آئے گا۔ تو کسی سے کسی قسم کا کوئی لون لے کے نہیں دینا آپ نے کہ وہ دے دے گا، آپ شاید اس کی خود بھی مدد کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں نا مطلب آپ کو ایموشنلی اور مطلب آپ کی ہیلتھ سے ریلیونٹ بھی آپ کو ڈیمیج کریے۔ اپنی انرجی کو تھوڑا بہتر کریں، تھوڑا ریلیکس کریں، ایکسرسائز کریں، تو اس پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ اپنے جو ہے وہ آپ جہاں تک آپ کی لو لائف کا تعلق ہے، آپ ایسے لوگوں میں تو ضرور ہیں جو آپ کو ٹینشن دے رہے ہیں، آپ کو لے کے سیریس بھی ہیں، لیکن شاید وہ آپ کے ساتھ لائل نہیں ہے۔ اس پہ تھوڑا سا چیک کر لیں کہ واقعی وہ اس قسم کے لوگ ہیں۔ ان کی خاطر اگر وہ آپ کو لون لینے کو کہہ رہے ہیں نا کسی قسم کا، تو کوشش کریں نہ کریں۔ آپ اپنے کریئر میں ٹھیک ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا لو کاسٹ پہ بھی کام کرنے کو تیار ہیں، اور اپنی لائف میں آپ کچھ بہتر، کچھ اچھا، کچھ انقلابی کرنے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا ہے اچھا آپ کو بھی کہیں سے پیسہ ملنے کے چانسز ہے، جو پیسے آپ کسی کو دے کے یا شاید اس کی بزنس میں مدد کرنے کا سوچ رہے ہیں، یا جو ہے وہ آپ خود اس کے ساتھ بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو چیک کر لیں، اگر یہ ٹھیک ہے تو ضرور کریں، لیکن کسی کی خاطر پیسے لون پہ لے کر اگر آپ اس کی مدد کرنے کا سوچ رہے ہیں تو وہ شاید تھوڑا مشکل ہو جائے گا، اور اگر آپ خود اس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں تو پھر آپ کو خود بھی انوالو ہونا پڑے گا، چیزوں کو خود چیک اینڈ بیلنس میں اپنے لانا پڑے گا۔ موڈ آپ کا ٹھیک ہے، 40 to 50% ہے، ہیلتھ آپ کی 30 to 40% ہے، دولت آپ کی 30 to 40% ہے، محبت آپ کی 50 to 60% ہے، اور کریئر جو ہے وہ آپ کا 20 to 30% ہے۔ آپ جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپنے ہارڈ ورک کر رہے ہیں، دوسروں کا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ نا سیٹسفائی نہیں ہیں، تو اس چیز کو آپ نے چیک کرنا ہے، اور کسی کی خاطر پیسے جو ہیں وہ لون پہ نہیں لینے، یا کسی پہ بلائنڈلی ٹرسٹ آپ کریں، ضرور کریں، لیکن اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو پھر ذرا سوچ لیں کہ مطلب جو آپ سٹیپ لے رہے ہیں آیا کہ وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، کہ آپ کو لانگ ٹرم میں اس کا رزلٹ جو ہے وہ خطرناک طریقے سے نہ ملے۔ چلتے ہیں اگلے سٹار کی طرف، جو کہ ہے کینسر۔ کینسر کا 15 جولائی 2024 منڈے کا دن کیسا رہے گا؟ تو کینسر، آپ اپنی ہیلتھ سے ریلیونٹ اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ کو باؤنڈریز سیٹ کرنی پڑیں گی، لمیٹیشن سیٹ کرنی پڑیں گی کھانے کی۔ آپ جو ہیں وہ ہائپر بھی ہیں بہت زیادہ، اس کی وجہ سے بھی مطلب اینگر ایشوز بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی ہیبٹس جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں، انڈر پریشر بھی ہیں، تو وہ مسائل آپ کے پیدا ہو رہے ہیں۔ تھوڑا ریلیکس کریں، تھوڑا مطلب لیں بریک کام سے بھی، تاکہ جو ہے نا وہ آپ کی ہیلتھ تھوڑی سی بہتر ہو سکے، یا اپنے کام کو تھوڑا لیس برڈن کریں، تاکہ جو ہے نا اتنے برڈن کے ساتھ آپ کا ذہن بھی دباؤ کا شکار ہے، آپ جذباتی طور پہ بھی دباؤ کا شکار ہیں۔ شاید آپ کو نیند کا مسئلہ بھی ہے، آپ کو نیند بھی نہیں ٹھیک طریقے سے آ رہی، جس کی وجہ سے آپ کو مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اسی وجہ سے آپ اپنی ہیلتھ کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، اپنی نیند کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، اور جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یا سلاموں کا ورد کرنا ہے تاکہ آپ پہ آسانی ہو۔ مطلب ہر فیلنگ جو ہے نا وہ
نیگیٹو نہیں ہوتی ہے. نیگیٹو فیلنگس کو، نیگیٹو سوچ کو کم کرنے کی کوشش کریں. آپ کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں. آپ اپنے دوستوں کے بھی قریب ہیں، وہ آپ کو شاید ایڈوائس بھی دے رہے ہیں. آپ ایفرٹ بھی بہت کریں مطلب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ہیلتھ کے بھی مسائل ہیں، تو اس وجہ سے آپ تھوڑی ڈیفیکلٹی کا سامنا کریں. ایموشنلی بھی آپ کو مسائل کا سامنا ہے. اور جہاں تک آپ کی ہیلتھ کا تعلق ہے، تو میں نے آپ کو کہا ہے ہاٹ ویدر آپ کو ویسے ہی بہت نقصان پہنچا رہا ہے. کوشش کریں تھوڑی ٹھنڈی ہوا میں رہنے کی، تھوڑی مطلب اچھا تفریح کر کے آئیں کہیں پہ، تاکہ آپ کا تھوڑی سی سوچ بہتر ہو. آسمان کی طرف دیکھیں، شام کے وقت کہیں واک کر لیں، تاکہ آپ تھوڑا سا اسٹریس آپ کا کم ہو. اسٹریس آپ کے کام کے ساتھ ساتھ آپ کی لو لائف پہ بھی نظر آ رہا ہے، اور آپ کے امپورٹنٹ ریلیشنس کو بھی خراب کر رہا ہے. آپ کی فیملی کے ساتھ بھی آپ مطلب سپریٹ سے مطلب کولڈ وار قسم کی آپ کی سچویشن ہے کہ مطلب آپ ان کے ساتھ مل بھی نہیں رہے ہیں زیادہ، آپ وہ سپورٹیو بھی نہیں ہے زیادہ. لیکن آپ اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ مطلب کافی لمبے عرصے سے یہ سسٹم چل رہا ہے، اب یہ کم ہونا چاہیے. لیکن ریئلائزیشن کے ساتھ وقت کی بھی ضرورت ہے کہ آپ کچھ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریں. اور جہاں تک منی پیسے کا تعلق ہے، آپ کے فائنینشیل ایشوز کا تعلق ہے، تو نیو اپرچونیٹیز آپ کے لیے کریٹ ہو رہی ہیں جس میں آپ فیصلہ لیں گے. لیکن جو ہے نا، آپ نا بہت ساری دوسری پرابلمس کو دیکھ کے جو ہے نا وہ مطلب آپ نا امید ہیں اس وقت، اور آپ جلدی میں کوئی غلط فیصلہ نہ لیں. آپ ان اپرچونیٹیز کے بارے میں سوچیں، تھوڑا ٹائم لیں، فوراً فیصلوں پہ نہ آ جائیں، بلکہ جو ہے وہ دیکھیں کہ کیا آپ کے لیے یہ بہتر ہے. اگر بہتر ہے تو ضرور کریں، ادروائز بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں جن کو آپ اویل کر سکتے ہیں. تو آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. ٹائم ٹیبل ڈسپلن کے ساتھ اپنی فیصلوں کو لے کے چلنا ہے. موڈ آپ کا 30 to 40% ہے، ہیلتھ 30 to 40% ہے، دولت آپ کی 30 to 40% ہے، محبت آپ کی 20 to 30% ہے، اور کریئر آپ کا 30 to 40% ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مطلب اپنے غصے کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیں، اور مطلب تھوڑا سا وقت جو ہے وہ دوسروں کو بھی دیں. آپ تھوڑا ریلیکس ہوں، کیونکہ اسٹریس میں آپ اس وقت بہت زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے کچھ مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے. آپ یا سلاموں کو، جیسے میں نے آپ کو کہا، ورد کر سکتے ہیں تاکہ آپ پہ مزید آسانی ہو. 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. چلتے ہیں اگلے سٹار کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ لیو کا 15 جولائی 2024 کیسا رہے گا. تو لیو منڈے والے دن جو ہے وہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اسپرچولی اپنا کنیکشن ڈیولپ کریں. سینسٹیو ہوئے ہیں، انٹیوشنز آپ کو بہت کچھ گائیڈ کر رہی ہے. اچھا، سینسٹیو کس سینس میں بات کر رہی ہوں؟ سینسٹیو اس سینس میں بات کر رہی ہوں کہ آپ کو سر درد ہے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوا ہے، اور مطلب آپ نا ڈیفیکلٹی فیل کریں نیگیٹیوٹی کی وجہ سے، تو وہ ڈیفیکلٹی آپ کی فیملی لائف میں بھی نظر آ رہی ہے، فرینڈس کے ساتھ بھی نظر آ رہی ہے. آپ اسٹرگل بھی کر رہے ہیں، مطلب ڈفرینٹ قسم کی انرجیز آپ میں نظر آ رہی ہیں. تو مطلب گلٹی فیل نہیں کرنا، غصے اپنی نا چیزوں کو سیٹ کریں، آرگنائز کریں، دیکھیں کہ آپ کو کہاں کہاں کس کس چیز میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنی انرجی لگانے کی ضرورت ہے. آپ کی اسٹرینتھ بہت ساری ہیں، آپ کی مضبوطیاں بہت ساری ہیں، آپ کے کام بہت بہترین ہیں، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے آپ کی انرجی غلط طرف لگ رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو مسائل کا سامنا ہے. اپنی اٹینشن اب صحیح کاموں کی طرف لگائیں، نیگیٹو کاموں کی طرف نہ لگائیں. آپ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ اچیو کر لیں گے. تھوڑا سا وقت اپنی فیملی لائف کو بھی دیں، جیسے میں نے آپ کو کہا اپنے بیلنس پہ کام کریں تھوڑا سا. جہاں تک مطلب کسی روڈ پہ تھوڑا احتیاط کریں، مائنر ایکسیڈنٹ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. یا سلاموں پڑھیں تاکہ آپ پہ آسانی ہو. ایکسٹرا کیئرفل رہنا ڈرائیونگ کرتے ہوئے، بائک چلا رہے ہیں، جو مرضی چلا رہے ہیں، تھوڑی احتیاط کریں. روڈ سے ریلیونٹ کوئی مطلب لاپرواہی نہیں برتنی ہے آپ نے. ایکسٹرا ٹینشن دینی ہے منڈے والے دن، جلدی میں نہیں کرنا. آئی تھنک آپ جلدی میں ہیں تو کچھ ہو رہا ہے، تو احتیاط کرنی ہے آپ نے. اپنے پارٹنر سے ریلیونٹ آپ نے جو ہے اپنی فیملی سے ریلیونٹ آرگیومنٹ کرنے سے گریز
کریں. آپ مطلب اگر صحیح بھی ہیں تو نو ڈاؤٹ آپ کریں, اپنی جسٹیفیکیشن دیں, لیکن نا مطلب یہ آرگیومنٹ اس قسم کے ہیں جس میں آپ کی ایگو بھی نظر آ رہی ہے. اپنی بہتری کے لیے بتائیں, وہ بھی آپ کی فیملی ہی ہے جو آپ کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے, تو اس میں تھوڑا سی ہے آپ نے احتیاط کرنی ہے. آپ کی جو ورک پلیس ہے اس میں بھی آپ اپنا کام, اپنے ٹارگٹس کو وقت پہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیگل میٹرز میں مطلب ڈاکومنٹیشنز پہ سائن کرتے ہوئے پڑھ کے کرنا ہے. کسی فراڈ کے چانسز ہو سکتے ہیں, مطلب کوئی پارٹنر ہی شاید اس قسم کا ہے, کوئی ریلیونٹ ڈاکومنٹس پہ سائن نہیں کرنے, بس اتنی احتیاط کر لیں. اور پڑھ کے کریں, اگر وہ ضروری ہے تو لازمی تو پھر تو کرنے ہی پڑیں گے, لیکن اگر لازمی نہیں ہے تو پھر بھی جو ہیں وہ آپ کوشش کریں کہ ڈاکومنٹس کو پڑھ کے سائن کریں. کسی قسم کے مطلب مسائل سے بچنے کے لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور روڈ پہ آپ نے احتیاط کرنی ہے, غیر ضروری آرگومنٹ نہیں کرنے, ایگو کو نہیں لے کر آنا. موڈ آپ کا ٹھیک ہے, 40 to 50% ہے, ہیلتھ 30 to 40% ہے, دولت آپ کی 30 to 40% ہے, محبت 30 to 40% ہے, کریئر 50 to 60% ہے. اور آپ یا سلاموں کا ویٹ کر سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر مزید آسانی فرمائے اور آپ کا دن مزید بہتر گزرے. چلتے ہیں اگلے سٹار کی طرف جو کہ ہے ورگو. 15 جولائی 2024 منڈے کا دن کیسا رہے گا؟ تو آپ جو ہیں وہ ایزیلی اپنے ٹاسک کو کرنے کی کوشش کریں, لیکن وہ ٹاسک تھوڑا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں مشکل ہے. آپ اس کے لیے ٹیکنالوجی کی کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے آپ کے لیے, آپ کا کوئی مطلب جو کہا جا سکتا ہے نا کہ آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ کوئی مطلب آپ کا کام ہوتا ہوا اس کی وجہ سے تھوڑے فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اوائڈ کرنی ہے اس قسم کی سچویشن کو, ایموشنلی ڈاؤن نہیں جانا, اس وقت سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. کام آپ کا ہو جائے گا ایزیلی, کام آپ نے کر بھی لیا ہوگا, لیکن وہ صرف ٹیکنالوجی ایشوز اس طرح کی وجہ سے آپ کا کوئی کام اٹیچمنٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اور آپ نے جو ہے جب آپ کا سولر آپ کے 3rd ہاؤس میں جائے گا تو آپ کی لو لائف میں بھی اچھی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے کاموں کو جلدی میں خراب نہیں کرنا. اور مطلب جلدی میں خراب کی اس سینس میں بات کر رہی ہوں کہ اگر کوئی چیز نہیں چل رہی نا تو اس کو زبردستی چلانے کی کوشش نہ کریں, اس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اور نقصان ہو سکتا ہے. تو اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے, کام کو صحیح طریقے سے ایگزیکیوٹ کریں, پیشنیٹ ہو کے آپ کر رہے ہیں, لمٹس اپنے ڈیفائن کریں. فائنینشیل ایشوز اگر ہے تو اس کو کیئرفلی ہینڈل کرنا ہے. ہیلتھ سلیپ ایشوز آپ کے ساتھ ہیں, اس کے لیے آپ میڈیکیشنز کر سکتے ہیں. سونے سے پہلے نماز پڑھیں, کوئی ورد کر لیں, آپ کو نیند آ جائے گی. اس کی وجہ سے مسائل کا شکار نہ ہو آپ کی باڈی, اس لیے مطلب اچھی نیند کی ضرورت ہے آپ کو. اور جہاں تک آپ کے ریلیشن شپ کا تعلق ہے, گھر والوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ اچھا وقت گزاریں اور یوٹیلائز کریں اچھے وقت کو. اچھا وقت اگر آپ گزاریں گے, ان کے دل میں آپ کی جگہ, آپ کے دل میں ان کی جگہ, مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو. اور جہاں تک منڈے والے دن آپ کا کریئر کا تعلق ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے فریم ورک بنائیں اپنے مائنڈ میں, اس کے تھرو کام کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ مطلب کوئی پبلک ایونٹ میں آپ کے پروموشن کے چانسز بھی بن سکتے ہیں. آپ چونکہ پروڈکٹیو ورک کر رہے ہیں جس کے لیے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. فیوچر پلانس پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں اور فیوچر پلان کی وجہ سے آپ کو کوئی کامیابی ملنے کے چانسز بھی ہیں. لیکن آپ نے ورگو ایک کام کرنا ہے صرف, اور کیونکہ وہ میں نے آپ کو لاسٹ ویک میں بھی کہا تھا, آپ کے قریب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں, آپ کو ڈسکریج کر رہے ہیں اور آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. آپ نے وہ نہیں ہونا, دوسروں کی تنقید کو سر پہ نہیں سوار کرنا. آپ کام ٹھیک کریں, آپ کی پروموشن یا آپ کو مطلب کامیابی چاہتے ہیں آپ کو مل جائے گی. موڈ آپ کا, بس آپ نے ڈیووشن کے ساتھ کام کرنا ہے. موڈ آپ کا 40 to 50% ہے, ہیلتھ آپ کی 40 to 50% ہے, دولت آپ کی 40 to 50% ہے, محبت آپ کی 50 to 60% ہے, کریئر بھی آپ کا 50 to 60% ہے. ایسا ایشو نہیں ہے, یا کریموں کا ویٹ کریں, آپ کا دن مزید بہتر گزر جائے گا اور آپ جو ہیں وہ اپنے فیوچر ایمز کی طرف مزید جو ہے وہ کامیابی کی طرف بڑھیں گے. چلتے ہیں اگلے سٹار کی طرف جو کہ ہے لیبرا. لیبرا کا 15 جولائی 2024 منڈے کا دن کیسا رہے گا؟ تو آپ نے مطلب آپ کو نا لمیٹیشن ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے اپنے ریلیشن شپ میں, تاکہ آپ کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ جو ہے نا وہ باؤنڈریز نہیں سیٹ کر رہے ہیں,
اچھا وقت گزارے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب آپ جب آرگیو کر رہے ہیں نا، تو آپ اپنے راستے سے بھی ہٹ رہے ہیں، آپ کو ہیلتھ ایشوز بھی آ رہے ہیں، آپ نا گڈ ٹائم تو گزارے لیکن نا چیزوں کو جج کر رہے ہیں کہ ان کی ہیبٹس کو جج کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے۔ آپ فوکس کریں اپنی ویل بینگ پہ، اپنی صحت کی طرف، اپنے فائدے کے لیے، اپنی چیزوں کے اوپر، نہ کہ آپ دوسروں کے بارے میں ججمنٹل ہوں۔ یہ ججمنٹل ہونے کی وجہ سے آپ اپنی ہیلتھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نا دوسرے پہ اپنی مرضی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اور وہ نہیں ہو رہی، تو آپ کو شاید غصہ آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی اپنی ہیلتھ خراب ہو رہی ہے، آپ کا اپنا کام خراب ہو رہا ہے۔ اس سے اوائڈ کریں۔ آپ کا جو یہ ذہنی دباؤ ہے نا، وہ آپ کو آپ کے کام میں بھی پلاننگ کرنے سے رکاوٹ بن رہا ہے۔ تو یہ صرف شارٹ ایشو ہے آپ کے لیے، یہ کچھ اسٹار کی ڈائریکشن بھی اس قسم کی ہے۔ اپنے ذہنی دباؤ کی وجہ سے نا آپ مسائل کا شکار ہیں، جبکہ یہ ذہنی دباؤ نہیں ہے، جذباتی دباؤ ہے، جس کی وجہ سے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ فیس کریں ایشوز کو اور اس کو ذہن پہ نہ سوار کریں، بس یہ ہے۔ اور ہیلتھ کے لیے آپ نے جرنل ہے کہ کچھ ہیلدی کھائیں، اپنے مائنڈ کو ریلیکس کریں، ایسی چیزیں کھائیں جو آپ کے ذہن کے لیے اچھی ہوں۔ بادام کھا لیں، کوئی پھل کھا لیں جو آپ کو پازیٹیو آپ میں پیدا کرے، پائن ایپل کھا لیں، کچھ اور کھا لیں جو آپ کا تھوڑی دیر کے لیے موڈ اچھا کر دے۔ اور جہاں تک آپ کے ریلیشن شپ کا تعلق ہے، آپ شاید لوگوں کو جج کرنے کے چکر میں اکیلے نہ رہنے کی کوشش کریں، اسٹیپ فارورڈ لیں، اچھے لوگ بھی مل جائیں گے، میچورٹی سے فیصلہ کریں، ایفرٹ کریں، جلدی میں نہ فیصلہ کریں، صرف یہ ہے، کیونکہ جلدی میں کام خراب ہو جائے گا۔ اور اپنا وقت جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ اپنے کریئر کی طرف تھوڑا ذہن لگائیں۔ آپ شاید جاب سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہیں، ڈریں نہیں، آپ رسک اگر لیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، لیکن رسک لیتے ہوئے تھوڑی بہت ورکنگ ضرور کر لیں، اندھا دھند کوئی رسک لینے کی کوشش نہ کریں، وہ پھر رسک تو آپ لے لیں گے، پھر وہ فائدے کا بھی ہو، وہ تو ڈیفینیٹلی ہر چیز کچھ نہ کچھ سکھا کے ہی جاتی ہے، لیکن وہ بیڈ ایکسپیرینس میں نہ کاؤنٹ ہو۔ موڈ آپ کا 40 to 50% ہے، ہیلتھ آپ کی 40 to 50% ہے، دولت آپ کی 30 to 40% ہے، محبت آپ کی 30 to 40% ہے، اور کریئر 50 to 60% ہے۔ یا کریموں کا ورت کریں، آپ پہ یقیناً مزید آسانی ہوگی اور آپ کا دن مزید اچھا گزرے گا۔ اور چلتے ہیں اگلے سٹار کی طرف، جو کہ ہے اسکارپیو کا منڈے 15 جولائی 2024 کیسا رہے گا؟ تو آپ بھی ذہنی طور پر بہت ساری روحانی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، اسپریچول ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں، اچھا ٹائم ہے آپ کے لیے، روٹین سے ہٹ کر اپنا بیہیویئر اڈاپٹ کر رہے ہیں، سرکل کو توڑ کر اپنی روحانی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے وہ ضرورت ہے یا کچھ اور، آپ نا کسی چیز سے لے کر پریشان ہیں، گلٹی فیل کریں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کر لیتا تو شاید یہ پروجیکٹ مزید اچھا ہوتا۔ سوشل گیدرنگ میں بھی جا رہے ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ گلٹ کی وجہ سے آپ کے پرفارمنس کے اوپر فرق آ رہا ہے۔ چیزوں کو لاجیکلی سوچیں، سم ٹائمز ہم نے جو فیصلہ لیا ہوتا ہے نا، اگر وہ چینج نہیں ہو سکتا تو دیکھیں کہ آپ نے وہ اس وقت کی مناسبت سے ہی لیا ہوگا، اور اگر آپ اب اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے باقی کاموں کو خراب نہ کریں، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور آپ جو ہیں وہ پرٹیکولرلی جو ہے وہ کوئی نئی چیز سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ڈفرینٹ جاب کرنا چاہ رہے ہیں یا نیو ریلیشن میں جانا چاہ رہے ہیں، تو رسک لے سکتے ہیں، لیکن تھوڑی ورکنگ کر کے رسک لیں اور ضرورت کے تحت رسک لیں، اچھا رزلٹ نکل سکتا ہے۔ اور ہیلتھ کے لیے آپ کو یہ فلو، کولڈ، کف، اس طرح کی کچھ چیزوں سے دور رہیں، گلے کے ایشوز یا اس طرح کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، ہیلدی چیزوں کو کھائیں تاکہ، اور سلیپ پراپر لیں۔ آپ شاید ریلیکس بھی نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ مسائل کا سامنا ہو رہا ہے۔ ریلیشن شپ میں شاید آپ نے ٹائم دیا ہوا تھا فرینڈس کو، اس میں آپ نے اگنور کر دیا ہے، گزار لیں وقت فرینڈس کے ساتھ، اچھی بات ہے، اچھی ایڈوائس آپ کو مل جائے گی۔ آرگنائز کریں وقت کو، اگر آپ وقت نہیں نکال پا رہے ہیں، اس چیز کا آپ کو شاید سٹریس ہے، یا آپ جا نہیں پائے ہیں یا جانا چاہتے ہیں، یا کسی ایونٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں، آپ ایزیلی نہیں جا پا رہے ہیں، آپ کو کام کا مسئلہ ہے، تو اس سینس میں آپ نے تھوڑا سا ٹائم کو مینیج کرنا ہے۔ اور جہاں تک آپ کے پیسے کا تعلق ہے، تو
تو آپ نا اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی سروس، کوئی پیمنٹ، کوئی کریئر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کر سکتے ہیں. کوئی پیمنٹ ملنے کے چانسز بھی اگر آپ کو کوئی نہیں مل رہی تھی، آپ کسی پروموشن کا انتظار کریں ہیں، اس میں بھی آپ کے لیے اچھی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں. ان امپلائڈ لوگوں کے لیے جو ہے امپلائمنٹ کی نیو اپرچونیٹیز مطلب کریٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کرنٹ جاب کو تب تک سوئچ نہ کریں جب تک آپ کو دوسری بہتر اچھی جاب نہیں مل رہی. مطلب بلائنڈلی جو ہے وہ رسک نہیں لینا ہے. کوئی اپرچونیٹی گریب کریں، اس کے بعد چھوڑیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن بغیر سوچے سمجھے چھوڑ دینے سے آپ کو نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے. پروموشن ملنے کے چانسز آپ کے نظر آ رہے ہیں اگر آپ ہارڈ ورک کریں گے تو، اور وہ آپ ہارڈ ورک بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایسا ایشو نہیں ہے. آپ یا کریموں کا ورد کر سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر مزید آسانی فرمائے. فیصلہ لیتے ہوئے احتیاط سے فیصلہ لیں. احتیاط سے اس سینس میں کہ اس کے بارے میں تھوڑی بہت ورکنگ ضرور کر لیں کہ وہ فیصلہ آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. موڈ آپ کا 50 to 60% ہے. ہیلتھ بھی 50 to 60% ہے. دولت آپ کی 40 to 50% ہے. محبت 50 to 60% ہے. کریئر 20 to 30% ہے. اور آپ جو ہیں وہ فیصلے لیتے ہوئے اور کچھ چیزوں میں احتیاط کو مد نظر رکھ سکتے ہیں. چلتے ہیں اگلے سٹار کی طرف جو کہ ہے سیگیٹیریس. سیگیٹیریس کا 15 جولائی 2024 منڈے کا دن کیسا رہے گا؟ تو سیگیٹیریس آپ مطلب ایگو کا مسئلہ آپ میں نظر آ رہا ہے. اینگر ایشوز آپ کو نظر آ رہے ہیں. ان ہیلدی ایکٹیویٹیز کو تھوڑا اگنور کریں. گاسپ سے گریز کریں. مطلب کچھ ایسے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں جو آپ کے بات ادھر سے ادھر لگا رہے ہیں. امپاورمنٹ پہ اپنے کام کریں. سیلف امپروومنٹ پہ اپنے کام کریں. آپ اسٹرگل کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوں. ہیومن انٹریکشن کریں، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. کوشش کریں اپنی سیکرٹس کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اگر آپ اپنی امپروومنٹ پہ کام کر رہے ہیں تو اپنے تک ہی بہت ساری باتوں کو رکھیں تاکہ آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیونکہ اس وقت آپ جن لوگوں کے ساتھ ہیں مطلب ان کو آپ بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اگر آپ کے وہ آفس میں ہیں تو کوشش کریں کہ ایسی باتیں کسی کے سامنے نہ کریں جو آپ کی غلطیاں ہوں، نہیں تو وہ ہائی لائٹ ہو سکتی ہیں. اور آپ نے مطلب جرنل آپ کے ڈے میں آپ نے صرف کانفیڈنس کے ساتھ کام کرنا ہے اور مطلب دوسرے پر ریلائی نہیں کرنا. اپنے ٹاسک کو ہیپیلی اور کانفیڈنس کے ساتھ مکمل کرنا ہے. آپ نیگیٹو کمنٹ سے دور رہیں. ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہو، جذباتی دباؤ کا شکار نہ ہو. ٹیمپریری چیزوں کو لے کے نہیں چلنا ہے، لانگ ٹرم میں لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. اپنی ہیلتھ کی طرف تھوڑی اٹینشن دیں، اس کو تھوڑا امپروو کریں. پاؤں سے ریلیونٹ تھوڑی احتیاط کرنی ہے. کوئی پین ہو سکتی ہے پاؤں کے اندر یا مطلب کچھ چوٹ لگ سکتی ہے، اس طرح کی تھوڑی سی احتیاط کریں. تو فوراً میڈیکیشن کر لیں یا اس وقت جو ہے وہ تھوڑا بہت اس کو آرام دینے کی کوشش کریں تاکہ وہ چوٹ مزید بڑھے نہ. اور جہاں تک آپ کی لو لائف کا تعلق ہے تو اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کے لیے نئی اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. سوٹیبل لوگوں سے ملیں جو آپ کی مطلب باتوں کو سمجھ سکیں، انڈرسٹینڈ کر سکیں. اور اگر آپ کپلز ہیں تو اچھا ٹائم اسپینڈ کریں. ڈیفینیٹلی آپ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، چیزیں آپ کے فیور میں ہوں گی. اور جہاں تک کریئر کا اور پیسے کا تعلق ہے تو آپ کی پروفیشنل لائف جو ہے وہ ٹھیک ہے. آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو مطلب اچھی ڈگری کی طرف آپ جا سکتے ہیں. اپنی ایجوکیشن کی طرف توجہ دیں. اگر آپ تھوڑی بہت بھی توجہ دیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ وقت آپ کے لیے سوٹیبل ہے. آپ اپنی پروفیشنل لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے کام کر سکتے ہیں. آپ جو ہیں وہ یا سلاموں کا ورد کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو ربی زدنی علما آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کے لیے یقیناً آسانی ہوگی. اور آسانی ہوتی ہے تو ہی دن گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں. اور آپ نے کوشش کرنی ہے. موڈ آپ کا جو ہے وہ ٹھیک ہے. آپ نے مطلب اپنی چیزوں کی صرف ٹینشن نہیں لینی ہے تاکہ کام خراب نہ ہو. موڈ آپ کا 30 to 40% ہے. ہیلتھ آپ کی 30 to 40% ہے. دولت 30 to 40% ہے. محبت 50 to 60% ہے. اور کریئر 30 to 40% ہے.
تو مطلب بس کوشش کریں کہ انڈر ڈپریشن کسی کام کو کرنے کی کوشش نہ کریں تاکہ مسائل کا سامنا نہ ہو، کیونکہ کام پھر خراب ہو جاتا ہے۔ چلتے ہیں اگلے اسٹار کی طرف جو کہ ہے کیپریکون۔ 15 جولائی 2024 منڈے کا دن کیسا رہے گا؟ تو کیپریکون، آپ صبح کو جو ہے ایموشنلی تھوڑا سا لو فیل کر رہے ہیں، اس کی اور لوگوں کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں، سچویشن کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں۔ شاید آپ کا موڈ نہیں اچھا، امبیرسنگ سچویشن کوئی پیدا نہ ہو، تو مطلب ایسی کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ سچویشن اس طرح کی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ شاید کوئی کمنٹس کر رہا ہے جس پر آپ کو برا لگ رہا ہے، لیکن اس پر رسپانس نہیں دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مون کی ڈائریکشن بھی کچھ اس قسم کی۔ اچھا، آپ انکریج کر رہے ہیں کسی ایسی چیز میں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے جو کہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ آپ مطلب اپنی فائدے کے لیے، انویسٹمنٹ کے فائدے کے لیے اچھی سچویشن ہے، لیکن پرابلم جو ہے وہ رینڈم ڈیسیژن کے اوپر ہو سکتی ہے۔ رینڈملی کوئی کام نہ کریں کہ جی اس میں پیسے لگا دوں، اس پہ ٹرسٹ کر لوں۔ دوستوں کے ساتھ آپ کی اچھی ہے ریلیشن شپ، لیکن تھوڑا سا ورکنگ کر کے پھر چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ سرمایہ کاری کے لیے اچھا ماحول ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے نیگیٹو لوگوں سے دور رہنا ہے۔ شاید آپ کے ارد گرد نیگیٹو لوگ زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنے گول کو اچیو کرنے میں مسئلہ آپ کو پیش آ رہا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم دیں، ٹائم سے آپ چیزوں کو بہت سی کو سمجھ جائیں گے، اور یادوں سے تھوڑا سا باہر نکلیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہے تو اگلی دفعہ بھی بیڈ ایکسپیرینس ہی ہوگا، لیکن نان سٹاپ ورک جو ہے نا، کنٹینیوسلی کام کرتے رہنا، وہ آپ کی ہیلتھ کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے۔ تھوڑا سا ایکسرسائز، اچھی نیند لیں، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اچھی نیند ہی لے لیں، جس کی وجہ سے تھوڑا آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہو جائے گا۔ اور تھوڑا سے اپنا پانی کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، تھوڑا سا جو ہے وہ نیچر کو دیکھنے کی کوشش کریں، گھاس کو دیکھیں، تاکہ آپ کا موڈ تھوڑا چینج ہو۔ اور آپ کی لو لائف کے اندر بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے کلوز ہونے سے ڈریں، کنفیس کریں اپنی فیلنگز کو۔ اگر آپ کو ڈر ہے کسی چیز کا تو ضروری نہیں ہے کہ ویسے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو ہیں وہ بیڈ ایکسپیرینس کی وجہ سے بہت سارے فیصلے نہیں لے پا رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک دفعہ کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہوا اگلی دفعہ بھی ہوگا، تو موو آن کریں، بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ جہاں تک پیسے کا تعلق ہے، آپ کے فائنینشیل ایشوز کا تعلق ہے، تو اس میں آپ کے فرینڈس سے آپ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ آپ کو مدد بھی کریں گے، لیکن بات یہ کہ آپ نے جو ہے وہ بات کو سمجھنے کے بعد، کانٹریکٹ کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے اچھا وقت ہے، آپ ہارڈ ورک کر کے بہت ساری جو ہے اپرچونیٹیز کو اویل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے راستے کو سیدھا رکھیں، ڈیفینیٹلی آپ کو بہت سے اچھے مواقع ملیں گے اور موقع مل بھی رہے ہوں گے، اور اگر آپ ہارڈ ورک کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ موڈ آپ کا 40 to 50% ہے، ہیلتھ آپ کی 40 to 50% ہے، دولت آپ کی 40 to 50% ہے، محبت 20 to 30% ہے، کریئر 40 to 50% ہے۔ تو آپ جو ہیں وہ یا سلاموں کا ویٹ کر سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر مزید آسانی فرمائے۔ چلتے ہیں اگلے اسٹار کی طرف جو کہ ہے ایکویریس۔ 15 جولائی 2024 منڈے کا دن کیسا رہے گا؟ تو آپ جو ہیں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں بہت سارے ایونٹس میں، بہت سارے کاموں میں، بہت ساری سوشل گیدرنگ میں، اور مطلب وہاں پہ جا کے نا صبر سے کام لینا ہے، پیشنیٹ نہیں ہو جانا، چیزوں کو دھیان سے سمجھ کے ایشوز پہ ایڈریس کرنا ہے۔ جاتے نصیحتیں نہیں شروع کر دینی، سچویشن آکورڈ ہو سکتی ہے۔ لانگ ٹرم گولز بنائیں، شارٹ ٹرم نہ بنائیں، اور مطلب سوچ کے فیصلے لیں۔ کل آپ جلدی میں بھی فیصلے لے رہے ہیں، کام بھی خراب کر رہے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا ہے، ان سے بچنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ مطلب آپ بہت سارے آئیڈیاز تو رکھتے ہیں، لیکن ان آئیڈیاز کو جب آپ ایگزیکیوٹ کریں تو پراپر وے سے کریں، مطلب لاجیکلی ڈیفائن کریں، اور اپنا آپ تھوڑا اس پہ ورکنگ بھی کریں کہ وہ سب کے لیے، جن کو آپ مشورے دے رہے ہیں ان کے لیے سوٹیبل ہے بھی کہ نہیں۔ اور آپ نے کوئی مشورہ دے دیا اور اس نے آگے سے کوئی رسپانس دیا تو پھر شاید آپ کی ورکنگ نہیں ہے،
تو اس طرح سے آپ آپ ایکٹیو ہیں، پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں بہت سارے ایونٹس میں، لیکن تھوڑی سی ورکنگ کے ساتھ. اور جہاں تک آپ کے جو تعلق ہے، تو اس چیز کو آپ نے تھوڑا سا جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے، کسی کو جاتے کوئی نصیحت ہی نہیں کرنے بیٹھ جانا، اس کا تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے. آپ نے اپنی ہیلتھ کی طرف، اپنی اسکن کی طرف تھوڑا سا توجہ دیں. اپنی اسکن الرجی وغیرہ اس وقت ویسے بھی ویدر کی کچھ کنڈیشن بھی ہے، تو کوشش کریں اس طرح کے کسی چیز سے جو ہے وہ دور رہنے کی، اور اس طرح کا کوئی ان نیسیسری قسم کی مسئلہ پیدا نہ ہو آپ کے ساتھ. اور جہاں تک آپ کی لو لائف کا تعلق ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی کوئی پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں یا کوشش کریں، یا اگر آپ پہلے سے ہی آپ کا پارٹنر ہے، تو پھر اٹینشن سیکنگ کی اگر آپ کوشش کر رہے ہیں، تو سیریسلی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آپ بات کریں. ڈیفینیٹلی آپ اپنے فیملی میں بات کریں گے تو وہ اس کا فائدہ آپ کو ہوگا. اور جہاں تک آپ کے منی کا تعلق ہے، تو رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں اس وقت، پرسنل لائف پہ ہی آپ کی جو ہے اور پروفیشنل لائف پہ، ان دونوں پہ برڈن نظر آ رہا ہے. ٹائم کو مینیج ایکسٹریملی ضرورت ہے اس چیز کی کرنے کی. کولیگس کے ساتھ دھیان سے مدد بھی مانگنی ہے تو ذرا دھیان سے مانگیں، چونکہ مسائل پیدا ہونے کے چانسز نظر آ رہے ہیں. پوائنٹ سے بیونڈ بات نہیں کرنی کسی بھی قسم کی، اور فیوچر پلانس جو ہے نا اس کو سمجھداری کے ساتھ بنانا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر آپ کسی کی انٹرویو کی یا کسی چیز کی تیاری کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ کسی انٹرویو کی تیاری کریں تو ڈیفینیٹلی تیاری کے لیے کوشش کریں، لیکن جب وہاں پہ انٹرویو کا وقت آپ کا آئے تو اس وقت آپ نے انزائٹی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. اس وقت اپنی فل جو ہے وہ آپ نے ان پٹ دینی ہے، کیونکہ انہوں نے نہیں دیکھنا کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے، انہوں نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ اس وقت آپ نے رسپانس کیا کیا ہے. تو اس وقت کسی مسئلے کو، کسی ذہنی دباؤ کو، کسی جذباتی دباؤ کو سر پہ سوار نہیں کرنا. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. موڈ آپ کا 30-40% ہے، دولت 20-30% ہے، ہیلتھ آپ کی 40-50% ہے، محبت آپ کی 40-50% ہے، اور کریئر جو ہے وہ آپ کا 40-50% ہے، میکسیمم 55 تک. لیکن آپ ڈیفینیٹلی ایفرٹ کر رہے ہیں تو چیزوں کو کیئرفلی لے کے چلنا ہے، سمجھداری کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں تاکہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو. آپ یا کریموں کا ویٹ کر سکتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر مزید آسانی فرمائے گی. چلتے ہیں آخری سٹار کی طرف جو کہ ہے پائسس. پائسس کا 15 جولائی 2024 منڈے کا دن کیسا رہے گا؟ تو پائسس، آپ پہلے ہی سینسٹیو ہیں، اوور سینسٹیو سچویشن نے آپ کو بنا دیا ہے، تو احتیاط کرنی ہے. آپ نے جو ہے وہ اپنی کریکٹر بلڈنگ کی طرف تھوڑا سا توجہ دینی ہے، ایگو کو نہیں لانا. آپ ایموشنلی جذباتی دباؤ کا شکار ہیں، کنفیوز ہیں بہت ساری چیزوں کو لے کر، کانفیڈنس نہیں ہے. کانفیڈنس کو تھوڑا بوسٹ کریں. آپ میں نے بتایا پہلے ہی سینسٹیو ہیں، اوپر سے سچویشن بھی کچھ ایسی بن گئی ہے تو کانفیڈنس مزید کم ہو رہا ہے. کریٹیوٹی آپ میں اچھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے آپ اندھیروں میں پھنسنے کی کوشش کریں، ایسا نہ کریں. سٹارز آپ کے جو ہیں وہ جب آپ کا مون الائن ہوگا نا تو یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے، اور شام کے قریب آپ کے مسئلے ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اپنی ہیلتھ کی وجہ سے بھی تھوڑی احتیاط کریں. آپ جو ہے بیلنس کریٹ کریں اپنی لائف کے اندر تاکہ ان مسائل کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے. غیر ضروری سوچوں سے گریز کریں، جو ہے اوور تھنکنگ بھی پرابلم کا سبب بنتی ہے. لوگوں سے ملیں، لیکن آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو قبول بڑی مشکل سے کرتے ہیں، تو ان کے خامیاں نہ ڈھونڈیں. اور ڈسٹینس آپ اپنی طرف سے تو کریٹ کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ خامیاں بھی لوگوں میں دیکھتے ہیں. اچھے لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کے ساتھ کانٹیکٹ بنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ جذباتی دباؤ سے تھوڑا سا باہر نکلیں. اپنی جو ہے وہ ہیلتھ کی طرف بھی توجہ دیں. آپ کو بہت زیادہ اپنی صحت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ ذہنی
بیماری جو ہے نا وہ آپ کی جذباتی بیماری جو ہے وہ آپ کی صحت پہ اثر انداز ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ذہن بھی اثر انداز ہو رہا ہے اس چیز کے اوپر، وہ بھی سفر کر رہا ہے ان تمام مسائل کی وجہ سے۔ ایکسرسائز کریں، دن کے شروع میں تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں، تھوڑا سا پرائیویٹ وقت نکالیں جس میں آپ اپنے فائدے کے لیے تھوڑا سا کام کر سکیں، تو آسمان دیکھ لیں، گھاس دیکھ لیں، نیچر کو دیکھ لیں، آپ کا تھوڑا موڈ بدلے۔ اور جہاں تک آپ کی لو لائف کا تعلق ہے تو آپ پارٹنر کے سامنے بھی اوپن اپ نہیں ہو رہے ہیں، فیملی کے سامنے بھی اوپن اپ نہیں ہو رہے ہیں، آپ مطلب آپ کچھ یقین ہی نہیں ہو رہا، اسموتھلی جو ہے وہ کوئی کویسچن بھی نہیں آپ پوچھ پا رہے ہیں، تو کویسچن پوچھیں گے تو تبھی تو ریلیشن ڈیولپ ہوگا۔ تو اگر آپ جو ہیں کویسچن ہی نہیں پوچھیں گے، کچھ بات ہی نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے، اور آپ نے اپنے کانفیڈنس پہ بس کام کرنا ہے، آپ نے ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور جہاں تک آپ کے کریئر کا تعلق ہے، آپ کے پیسے کا تعلق ہے، تو پروڈکٹیوٹی کو ریڈیوس نہیں کرنا، آپ ریڈیوس کریں پروڈکٹیوٹی کو، کام کو وہ نہیں کرنا۔ آپ نا ذہنی دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ جذباتی دباؤ کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا کام بھی سفر کر رہا ہے۔ اوائڈ کریں ایسی چیزوں کو، ایسے ایکشنز کو جو آپ کو اریٹیٹ کر رہے ہیں۔ لوگوں سے اریٹیٹ ہونے کے بجائے، اپنے کولیگ سے اریٹیٹ ہونے کی بجائے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کریں۔ ظاہر سی بات ہے آپ بہت ساری چیزوں پہ آپ ڈسٹرب بھی ہوں گے، لیکن ایک لمیٹیشن ڈرا کریں، نہ آپ ان کی لمیٹیشن میں داخل ہو نہ وہ آپ کی لمیٹیشن میں داخل ہوں گے۔ ایک نا ہیلدی پروفیشنل انوائرمنٹ کریٹ کریں تاکہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ آپ بہت ساری ڈیوٹیز کریں ایون دو اکیلے کر رہے ہیں، تو آپ اس وجہ سے بہت سارے مسائل کا بھی شکار ہیں۔ اگر آپ ٹیم ورک سے کریں گے نا، کام بھی جلدی ہو جائے گا اور کام ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ تو دوسروں کے ساتھ صرف دکھ ہی نہیں شیئر کیے جاتے ہیں، آپ کام بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر کام سب کا ایک جیسا ہے تو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا سب کو۔ موڈ آپ کا 30 to 40% ہے، ہیلتھ بھی 30 to 40% ہے، اور دولت 30 to 40% ہے، محبت 20 to 30% ہے، کریئر 20 to 30% ہے۔ کولیگ سے اوفینسو بیہیویئر نہیں کرنا، اوفینڈ نہیں ہونا ہے کسی بھی بات پہ، غصے میں نہیں آ جانا، بات کو بڑھانا نہیں ہے۔ آپ کام کریں، اور اگر کام جو ہے آپ اکیلے کرنا چاہتے ہیں تو کام زیادہ ہو جائے گا، اور ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ پھر زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ لمبا بھی ہو جائے گا۔ تو پھر اگر آپ اتنا اسٹیمنا رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کریں، ادروائز فرسٹریشن کا شکار نہ ہوں اور مل کے کام کر لیں، کنسنٹریشن ڈیولپ کریں اور چیزوں کو ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہوں، کیونکہ جذباتی دباؤ کا آپ شکار ہیں۔ یا اسلاموں کو آپ ویٹ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر مزید آسانی فرمائیں گے۔ ویڈیو کا اینڈ اس دعا پہ کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سب پر آسانی فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔